جن حوروں کا تذکرہ تم کر رہے ہو ان حوروں کو تم نے دیکھا ہے؟ جس نہر کوثر کی بات کر رہے ہو اس نہر کوثر کو تم نے دیکھا ہے؟ جس پل صراط کی بات کر رہے ہو اس پل صراط کو تم نے دیکھا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کہے گا یہ سب غیب ہے۔ سب کیا مطلب؟ دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لانا ہے، ماننا ہے کہ جنت ہے، ماننا ہے کہ میزان عمل ہے، ماننا ہے کہ محشر بپا ہوگی، ماننا ہے کہ نہر کوثر ہے، ماننا ہے کہ پل صراط ہے۔ بھائی کیوں مانو گے؟ بھائی کیسے مانو گے؟ کس کے کہنے سے مانو گے؟ جواب کیا ملے گا؟ نبی نے کہا، یہی تو ملے گا۔ نبی نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب، غیب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھتی اللہ کو مانو، جنت نہیں دیکھے جنت مانو، جہنم نہیں دیکھے جہنم مانو، میزان عمل نہیں دیکھا میزان عمل مانو۔ یعنی ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اے اللہ تیری شان الحمدللہ رب العالمین، تیری صفت خاص الرحمن الرحیم، تیری ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، تیری شان عبودیت ایاک نعبد، اور ہم جیسے حاجت مندوں کو فریاد کرنے کے لیے تیری ذات ایاک نستعین۔ تجھے نہیں دیکھا، نہیں جانا، نہیں سمجھا، لیکن تجھے مان لیا۔ تو ایک ہے، تو ہی کبیر ہے، تو ہی اکبر ہے، تو ہی کبار ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی شان والا ہے، تو ہی عزت والا ہے، تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی رفعت والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مارتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ تجھے دیکھا نہیں، صرف تجھے مانا ہی نہیں ہے، بلکہ تیرے سارے اوصاف کو مانا، تیرے اختیارات کو مانا، تیری خلقت کو مانا، تیری شان کو مانا، تیرے جلوے کو مانا، صرف اور صرف ایک دیکھنے والے کے، ایک دیکھنے والے کے۔ وہ دیکھنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک چھونے والا جملہ بولوں، وہ دیکھنے والا حسنین پاک کا نانا ہے، وہ دیکھنے والا ماں سیدہ کا بابا ہے، وہ دیکھنے والا علی المرتضیٰ کا بھائی ہے، وہ دیکھنے والا تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اس نے تجھے دیکھا ہے، اس نے تجھے جانا ہے، پھر اس نے کہا مان لو، میں نے مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ سنو سنو، یہیں پر تمہارے ایمان کے لیے ایک لکیر میں کھینچ دینا چاہتا ہوں کہ نبی نے تمہیں کہا اللہ کو مان لو، تم نے مان لیا۔ اللہ کو دیکھا نہیں، مان لیا۔ پل صراط دیکھا نہیں، مان لیا۔ جنت و دوزخ دیکھا نہیں، مان لیا۔ علی کو کہہ رہے ہیں علی کو مولا مان لے۔ جملہ ہے، واہ، حق ہے، حق ہے۔ اور سامنے علی کھڑے، سامنے کھڑے، علی کھڑے، اور علی کا تصرف، علی کی مدد، علی کا پاور، علی کی سلسلہ روحانیت آج تک جاری اور ساری ہے۔ نہ کوئی مولوی پیر بن پائے گا، نہ کسی مولوی کا باپ پیر بن پائے گا۔ علی کا نام اگر نکال دے اپنے شجرے سے، اٹھاؤ کسی کا بھی شجرہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، پڑھیے پڑھیے منا بھائی، ایم جے علی کے خاص کیا نام دیا جائے انہیں؟
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ یہ اللہ رسول کے بعد کس کے باپ کا نام آ رہا بھائی؟ رسول کا، ہاں؟ رسول کا، اللہ رسول کے بعد کس کے باپ کا نام آ رہا ہے؟ حسین پاک کے باپ کا نام آ رہا ہے، سیدوں کے باپ کا نام آ رہا ہے، کربلا والوں کے باپ کا نام آ رہا ہے۔ تم نے اپنے باپ کا نام تو آخر میں جوڑا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا یہ سلسلہ حسین کے باپ تک پہنچتا ہے، حسین کے۔ اب یہاں پر تم اللہ اور رسول کے بعد کسی اور کو کیوں نہیں لاتے بھائی؟ اللہ رسول کے بعد کسی اور کو کیوں نہیں لاتے؟ کہ تمہارا شجرہ بتا رہا ہے، وہ سلسلہ خلافت ہے جس کا تعلق امور نظامت سے ہے، یہ سلسلہ امامت ہے، یہ سلسلہ روحانیت و ولایت ہے، یہ براہ راست نبی سے علی کو میسر ہے اور پھر علی سے علی کے بیٹوں کو میسر ہے۔ اب علی کے بیٹے جسے چاہے اسے مالا مال کریں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ غیر سادات ولی نہیں ہوتے، یقیناً ہوتے ہیں۔ میں جناب جنید بغدادی کا نام لیا تھا، یہ جنید بغدادی یہ سادات میں سے نہیں، لیکن اپنے وقت کے اتنے بڑے روحانیت کے تاجدار تھے، اتنے بڑے روحانیت کے تاجدار تھے کہ انہیں شہنشاہ ہفت اقلیم کہا گیا۔ لیکن دوستو اگر معلوم کرو گے کہ ولی بنے کیسے تھے، ولی بنے کیسے تھے، تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نہ نماز پڑھ کے، نہ روزہ رکھ کے، نہ حج کر کے، نہ زکات دے کر کے، بلکہ صرف ایک اولاد رسول کی تعظیم کر کے۔ واقعہ تیزی سے پڑھ دوں۔ بغداد کی دھرتی ہے، ایک جگہ دنگل کی نمائش ہو رہی تھی اور اسی علاقے میں ایک نبی کا بیٹا رہتا تھا جو کئی روزوں سے جس کے بچے فاقد پر تھے، اور نبی کا بیٹا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا تھا، صدقہ لے نہیں سکتا تھا، زکوٰۃ دے نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ نبی نے زکوٰۃ کو اپنی آل پر حرام کر دیا، صدقے کو اپنی آل کو حرام کر دیا۔ اب وہ معاش کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑا مارا پھر رہا ہے، دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ کو چیرتے چارتے ہوئے آگے تک پہنچا، دیکھا دنگل کا میدان ہے، ایک پہلوان ہے جسے ایک شخص اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بھیڑ کے کنارے کنارے چل رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کون ہے جو اس سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے وہاں پہلوان پہنچے ہوئے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں تک پہنچے، اس لیے کہ جنید بغدادی ایک ایسے دامور پہلوان تھے جن کی شہجوری اور طاقت کا سکہ اس طرح سے غالب تھا کہ کوئی بھی پہلوان ان سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دیکھا اولاد مصطفیٰ نے موقع کو غنیمت سمجھا، میدان میں کود گئے، علی کے بیٹے تھے، کہاں ڈرتے ہیں، اور رن جتنا کسے کہتے ہیں یہ علی کے بیٹوں سے دنیا جانے۔ کود گئے، پہلوان کے قریب گئے، اس سے ہاتھ ملایا، کہا تیرا چیلنج مجھے قبول ہے۔ اسی ہاتھ ملاتے اسنے میں آہستہ سے اس کی کان میں اس نبی کے بیٹے نے کہا، تو نہایت ہی لاغرو ناتما تھا، دبلا پتلا تھا، کہیں سے کوئی مطابقت نہیں تھی، سب لوگ حیرت میں تک رہے تھے کہ جہاں بڑے بڑے پہلوان سامنے نہیں آ رہے ہیں، یہ پتلا دبلا انسان مقابلے میں گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اس نے آہستہ سے
جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہا، پھر اس کے بعد سیٹی بجی، کشتی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا دیکھ رہی ہے، اپنے وقت کا نامور پہلوان زمین پہ پڑا ہوا ہے اور ایک پتلا دبلا انسان اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے تالیوں کی گونج ہے، شاباش کے نعرے لگ رہے ہیں، واہ واہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر انعام و اکرام برسنا شروع ہوئے اس دبلے پتلے پہلوان پر۔ اس کے بعد سے اب عالم یہ ہے کہ دنیا تھوک رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ کس پر؟ جنید بغدادی پر، جو سب ان کے فین تھے، سب ان کے دیوانے تھے۔ کوئی ایک نظر اسے دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کے چاہنے والے سب رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ آج اس نے ان کا نام جو ہے کہ زمین میں ملا دیا۔ المختصر جب ماجرا بالکل خلاص ہوا، پھر کچھ لوگ جاننا چاہے، قریب پہنچے اس پہلوان تک اور اس سے جاننا چاہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم بڑے بڑے پہلوانوں سے آج تک مات نہیں کھائے، ایک پتلا دبلا انسان سے تم جو ہے کہ مات کھا گئے، شکست کھا گئے۔ اس کے بعد اس نے روتے ہوئے کہا کہ سنو سنو، تمہیں معلوم نہیں میرے سینے پہ جو سوار تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ اسی سیدہ کا بیٹا تھا جس کا بیٹا کسی وقت مسجد نبوی میں نبی سجدے میں تھے تو ان کی پشت پر سوار ہو گیا تھا، اور اللہ نے عبادت میں اس کی گنجائش باقی رکھی۔ نبی کو حکم دیا اللہ نے، نبی اس وقت تک سجدے میں رہنا جب تک کہ نواسہ حسین اتر نہیں جائے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میری غیرت کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے، میری حمیت کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ تاجدار کونین کا بیٹا، شاہ خیبر کی اولاد، حسنین کریمین کا جایا، نبی کا شہزادہ زمین پر ہو اور نبی کا غلام اس کے سینے پہ سوار رہے، اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو یہ وہ داستان محبت ہے۔ اب آؤ تو ذرا صحیح، رات ہونے تو دو صحیح، سورج کو ڈوبنے دو تو صحیح، دنیا کو اندھیروں میں چھپنے دو تو صحیح، ساری کائنات کو رات کی کالی زلفوں کا سہارا لے کر سونے دو تو صحیح۔ ساری کائنات پہ تاریکی چھا گئی ہے، سب گھر سناٹے میں ہے، ہر شخص سناٹے کی نیند لے رہا ہے، لیکن جناب جنید بغدادی ہے کہ ان کی مقدر کا ستارہ روشن ہو رہا ہے، ان کا تقدیر جگ رہا ہے، ان کی آنکھیں جیسے بند ہوتی ہے۔ اب ان کے خواب میں کون آ رہا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہی آتا ہے، کوئی اور نہیں آتا ہے۔ ان کے خواب میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، نبی تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد جنید بغدادی سے فرماتے ہیں سنو 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 سنو، آج تک تم صرف دنیاوی انسانوں کے پہلوان تھے، آج سے تم روحانیت کے پہلوان ہو، آج سے تم معرفت کے پہلوان ہو، آج سے تم ولایت کے پہلوان ہو، اور میں تمہیں یہ مقام دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں ان سارے ولیوں کے امام سید و سردار تم ہو۔ دوستوں میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھلا بتاؤ تو صحیح، جنید بغدادی کو جو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، جو ولایت کے تاجدار بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اولاد مصطفیٰ سے محبت۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک نبی کا شہزادہ آیا ہوا ہے۔ دوستو جب ہمارے جیسے لوگ جبہ و دستار میں آئیں تو انہیں یہ پرکھنے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس علم کتنا ہے۔ علم ہوگا تو ان کے سامنے جانا، اور تقویٰ ہوگا تو ان کے سامنے جانا، فضل ہوگا تو ان کے سامنے جانا۔ لیکن اگر یہ جان جاؤ کہ کوئی ایسا سامنے موجود ہے جو نبی کا بیٹا ہے، جو اولاد غوث اعظم ہے، جو شہزادہ سیدنا پاک ہے، تو بس اب وہاں پر کچھ